کہ میں آپ کی رسالت کو سچا نہیں مانتا، اس لیے میں
چاہتا ہے لیکن کوئی بندہ میرے مذہب کو مان یا نہ مانے لیکن وہ میرے مذہب کی توہین نہ کرے. اسی طریقے سے ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اس کے عقیدے کا احترام کیا جائے. جو بندہ دوسرے کے عقیدے کی نیچے اٹھاتا ہے وہی بندہ فرقہ پرست ہے, وہی بندہ نفرتیں پھیلانے والا ہے اور وہی بندہ فرقہ پرستی کا اعلان کرتا ہے. سمجھ لو امت مسلمہ بہت سے نتیجات صدیوں سے پہلے لیکن جب لوگوں میں اخلاقیات باقی ہو, لوگ انسانی قدروں کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں دوسروں کے عقیدے کا احترام کرنا ہے, اس وقت تمام لوگ اختلاف مسائل کے باوجود ایک محبت اور پیار کے رشتے میں ہیں. یعنی میں نے خود دیکھا ہے, ہم گلاب کا جوس نکالتے تھے ایک جگہ پر, آگے اہل شیعہ حضرات پھولوں کے ہاتھ ڈالا کرتے اور اپنے جلوس لے کے آتے تھے اور وہ پانی پلایا کرتے. لیکن یہ کب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کریں. اختلاف اپنی جگہ پر ہے, احترام اپنی جگہ پر ہے. پھر آپ دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کی وضاحت کروں کہ اسلام کو مذہب ہے جس نے دوسروں کے مذہب کے احترام کو اپنے مذہب کا احترام قرار دیا ہے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرے مذہب پر کیچڑ نہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی دوسرے کے مذہب پر کیچڑ نہ اٹھائے. دلیل کے ساتھ بات کرنا, شائستگی کے ساتھ بات کرنا جواب بات ہے. میں کام کشمیر کی بات کر رہا ہوں اور کیچڑ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاں سنایا, آپ نے بتایا کہ یہ چیز گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی دے. یہ چیز گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی کیسے دے گا, کیوں کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے دوسرے کے باپ کو گالی دی, اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی تو اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی.
مطلب کیا ہو گیا کہ اگر کسی بندے نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے دوسرے بندے کے جذبات بڑھتے اور اس نے جواب میں آ کر اس بندے کی مدد کو برا بھلا کہا تو اسلام یہ کہتا ہے وہ خود اپنے مذہب کو برا بھلا کرنے کا ملزم ہے. اس نے خود اپنے مذہب کو برا بھلا کہا ہے. سمجھ لو یہ جو فرقہ پرستی ہے. اب میں آپ کو اس موجودہ مسئلہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جو فطر کا معاملہ ہے یعنی آج تو میں نہیں ہوں فطر کا معاملہ کچھ صدیوں سے مختلف دو گروہوں میں اپنا طے ہے. لیکن جس وقت اس قانون نے آ کر اس کو تیزی پر اٹھا دیا پھر اس کے ریئیکشن میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے مناظر بات کی گئی اور پھر اس کے ریئیکشن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کی گئی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے جو منافی بات کی گئی بات کرنے والا تو وہ مجرم ہے نہیں لیکن اس کی اصل مجرم وہ خاتون ہے جس نے اس مسئلے کو پھیلا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کا وہ کہنے والا تو مجرم ہے ہی اس کو تو قانون کے حوالے ہونا ہی چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کا بھی اصل جو ذمہ دار ہے وہ فرق بنا ہے جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں پہلے بات کہی اور پھر اس کے ریئیکشن میں یہ بات کہی. تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ محبت کے ساتھ رہیں پیار کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں تو پھر اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کو محفوظ نہ کرو. تمہارے دلائل تمہارے پاس ہیں ہر بندہ دلیل پر قائم ہوتا ہے لیکن جب تم نے دوسروں کے جذبات کو مجبور کیا اس وقت تم فرقہ پرستی پھیلانے کے مجرم ہو گئے. اس وقت تم امت کے انتشار کے ذمہ دار ہو گئے. تو یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ اس وقت پھیلتی ہے جب دوسروں کے جذبات کو مجبور کیا جائے. مثلا آپ دیکھیں بات چیزیں ہوتی ہیں مسلمات سے مراد یہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر یہ میرا عقیدہ ہے. اب کوئی بندہ کہے میرے پاس میرے بات کوئی دلیل کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز میرے نزدیک بالکل ثابت ہے. میں مسلمات کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا ورنہ جو ناسبی ہیں یزید کی جگہ انہوں نے تو اپنے پاس بڑے مجلسیں کرنی چاہیے. کیا انہیں کوئی حق دے سکتا ہے کہ تم مولا علی کے خلاف کسی دلیل پہ بات کرو؟ تم اہل بیت اطہار کے خلاف تو بھی ہمارے پاس یہ دلیل ہے ہم یہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے مسلمات میں سے. اسی طریقے سے جس طرح اہل بیت اطہار کا احترام ہمارے مسلمات میں سے ہے اسی طرح ابو بکر و عمر کا احترام بھی ہمارے مسلمات میں سے. جو بھی بندہ صحابہ
کہ مسئلہ کی مسئلہ سے ختم ہو تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا ٹھیک ہے. میری تصویر کو جتنے بھی غلط ہیں لیکن مجھے اپنے جذبات کو مضبوط کرنے کا حق نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام نے موقع رفع العین کرتے ہیں لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذاہب پر پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے رفع العین نہیں کرتے. کہتے ہیں مجھے اس شاعر کے مذاق سے شرم آتی ہے. مطلب کیا ہے کہ میں ایک دلیل پر ہوں لیکن آج میں امام ابو حنیفہ کی دلیل کو مانتا ہوں. سمجھ مولانا اب یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ کس طرح خراب کرنا ہے اس کے اسباب کی. اس کا ایک سبب ہے جہالت. ہمیشہ جہالت نہیں علم بھی اس کا سبب بنتا ہے لیکن بڑا سبب اس کا جہالت ہے. جہالت سے مراد کیا ہے؟ جہالت سے مراد کیا ہے؟ لیکن ہر فرقے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں بڑے قابل مطالعہ ہوتے ہیں. نظریہ ان کا بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کو اس کے مطلب کا ہوتا ہے لیکن وہ اخلاقی قدروں سے واقف ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا لیکن جتنا انسان کا مطالعہ کم ہوتا ہے اتنے ہی اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو بندے بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں ان میں وہ شدت نہیں ہوتی جو عام بندوں میں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک دلیل پر ہیں لیکن یہ بھی اپنے خیالات کے مطابق ایک دلیل پر ہی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو فرقہ پرستی کا سبب بنتی ہے وہ ہوتی ہے جہالت یعنی بندے کی ان کا علمی. اور دوسری چیز وہ ہے مفاد. دیکھیں اصحاب منبر و محراب کا کام کیا ہے؟ کیا اصحاب منبر و محراب کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے مسالک کے بارے میں کام کرتے ہیں؟ اصحاب منبر و محراب کی خوبی کیا ہے؟ اصحاب منبر و محراب کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم کرتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. یعنی اصحاب منبر و محراب کا جو فرض منزلی ہے وہ لوگوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے. لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے. اب سمجھ لوگوں کی
یہ کس طریقے سے زیادہ خوش ہوئے مجھ سے اور کس طریقے سے میں ان کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کے انہیں یہ ثابت کر دوں کہ بس جنت تمہاری منتظر ہے، تم کچھ کرو یا نہ کرو تم بچے ہوئے ہو۔ کس وقت اصحاب منبروں میں آپ سوچ بدلی تب فرقہ پرستی آئی، پھر لوگ اچھا اس میں واسطہ قاسم نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی آقا پیدا نہ ہو، کوئی آقا پیدا نہ ہو اگر کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی وہ کہا تھا کہ آدمی تو آدمی رہنے کو بہتر ہے یہی، آدمی تو آدمی رہنے کو بہتر ہے یہی، جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا ہو جاتا ہے۔ جب بندے خود اپریشیٹ کریں اور ان کو دادوں کا حسین کہ وہاں پر خط کر دیں دادوں کا حسین، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر وہاں سے فرقہ پرستی کی آواز بند ہوگی، دین کی آواز بند ہوگی، نہیں ایسا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسانی کمزوری ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ میری بات کو بڑی بابا ہو، اور بابا ہمیشہ نہیں یہ بات کو ہوتی ہے میرا مسئلہ والے دن بات نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی بندے نے کوئی ایسی بات کی ہے تو وہاں کے سنجیدہ فکر لوگوں کو اسے روکنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر نفرتوں کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو یہ تو مفاد ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ مولوی کو نہیں کرتے پڑھتے دونوں میں دائیں رکھتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب دنیا پرست لوگ مذہب کے روپ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ مذہب میں پھیلاتے ہیں، پھر وہاں پر فرقہ پرستی جنم لیتی ہے، جنم نہیں لیتی تو اپنی دین کو پہنچتی ہے۔ سمجھ لو جب بھی کسی سوچ میں دائی کا مقصود دین کو بیان کرنا ہو، یعنی میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ لوگوں کو علماء کا ترجمہ نہیں آتا اور خطبہ میں لوگوں کو داعیہ ہے مخالفت سے آباد جنگ جرمنی اور جنگ صدی میں۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ دین کے نام پہ بیان کر رہا ہوں اس کا دین میں کتنا حصہ ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے عام مسلمان ہے، نہ خاندہ ہے، وہ جو ارکان اسلام کو مانتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ جنگ جمل کیا ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ جنگ صدیق کیا ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ مروان کون تھا، تو یہ عدم علم اس کی نجات میں رکاوٹ نہیں کرے گا، یہ چیزیں اس کی نجات میں رکاوٹ نہیں کرے گی۔ اب ایک بندے کو پتہ بھی نہ ہو کہ فجر کا کیا مسئلہ ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، تو ان کی یہ عدم واقفیت کو ان کی نجات میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ قوم کے
کیونکہ جب ایسا ماحول بنا دیا جائے، بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایک سمپل تقریر کی تو اس کی کوئی ایسی تصویر نہیں ملے گی، لیکن اگر میں نے دوسروں کے خلاف آگ لگا دی تو پھر میری بڑی نوبت ہو جائے گی۔ تو یہ تو سوچ ہے کہ فرقہ پرستی کو جنم دے گا۔ اور تیسری چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اناپرستی، یہ بھی فرقہ پرستی کو جنم دے گا۔ اناپرستی کیا ہے؟ اناپرستی یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک بات کہی، اب اس بات کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اب صحیح بات تو یہ تھی کہ وہ بندہ کیا دیتا کہ بھائی میری یہ بات صحیح نہیں، میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اور آپ یقین جانیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ما زاد اللہ بعبد الا بالصبر، کہ جو بھی بندہ اپنی غلط بات پہ معافی مانگ لیتا ہے الا بالصبر، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ معافی سے چلے جائیں۔ فرقہ پرستی میں آپ کو مفاد بھی نظر آئے گا، وہ مفاد انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یعنی جس بندے نے بڑے شریف بات کو ہند میں ناسبیت کو ختم کیا تھا، وہ روس کے کہنے پر۔ اب جو اناپرستی کی میں بات کر رہا ہوں، اناپرستی کیا ہے؟ یہ بندے نے ایک ایسی بات کہی جس کی وجہ سے ایک خدشات ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ لازمۃ لعن اللہ من ایقظھا، کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو سوئے ہوئے فتنے کو جگا دیتا ہے۔ مختلف مسائل ہمیشہ رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ جو تحریر کر کے آگ لگا دیتا ہے اس بندے پہ سرکار مدینہ نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ اس نے سوئے ہوئے فتنے کو جگا دیا۔ اناپرستی کیا ہے؟ آفت ہے کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کہا گیا کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اول الخلق ہے، آپ کو سب سے پہلی مخلوق ہے اور سب سے آخری نبی ہے۔ تو اگر ایک بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں تو وہ اول الخلق کیسے ہوں گے یا آخری نبی کیسے ہوں گے؟ اب بجائے اس کے کہ وہ کیا دیتا ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اس نے اس کی تعلیمیں کرنی شروع کر دی، اور پھر ہر گفتگو بجانے والے کو کچھ پاگل مل ہی جاتے ہیں، کچھ بندے مل ہی جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ امت نے امتناع و نصیب
اس پر بڑے مناظرے ہوئے ہیں، اب بھی چل رہا ہے. اسے کہتے ہیں انا پرستی. اور یہ جو انا پرستی ہوتی ہے نا، یہ کتابوں سے ختم نہیں ہوتی. یہ کسی صوفی کی نظر محبت ہے، یعنی اپنی بات سے رجوع کرنا. یہ بہت بڑے بندوں کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا معروف فرقہ گزرا، اس کا نام ہے معتزلہ. میں مختصر کر رہا ہوں تو تاریخ میں اس کے بڑے فسادات ہیں. امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگے تھے وہ معتزلہ کی وجہ سے. یہ فرقہ کیسے بنا؟ واصل بن عطا حضرت امام حسن بصری کا ایک شاگرد تھا، واصل بن عطا، اور وہ باتیں بڑی عجیب و غریب کرتا. سوال کا پیدا ہونا ایک طالب علم کے لیے علم کا کمال ہوتا ہے. جہاں سوال ختم ہو جائے علم ختم ہو جاتا ہے. سوال کا پیدا ہونا بہت بڑا ایک علمی ثبوت ہوتا ہے. لیکن اگر سوال کے ساتھ تکبر آ جائے تو وہاں تباہی آ جاتی ہے. سوال پیدا ہو اور بندہ جواب سمجھنے کے لیے کسی استاد کے ساتھ تو ضرور بیٹھتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب دے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو بھی بندہ کوئی قلب صادق لے کے نکلتا ہے تو میرا رب اس کی ہدایت کا سامان کرتا ہے. سفر ہے شرط، مسافر نماز بیٹھے رہے، ہزار شجر سایہ دار کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا تھا سب تفقہاً ولا تسأل عن الہدیٰ، کہ کسی سے بات کو سمجھنے کے لیے سوال کیا کر، کسی کو لاجواب کرنے کے لیے سوال نہ کیا کر. اگر تیرا مقصود یہ ہوگا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ اسے لاجواب کر دوں گا تو اللہ تم پر علم کے دروازے بند کر دے گا. علم کے دروازے اس پہ کھلتے ہیں جو قلب صادق لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو واصل بن عطا تھا، اس کے نظریات بڑے عجیب و غریب تھے. کہتا تھا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندوں کی بہتری کے کام کرے، اور نیک بندے جنت میں جائیں گے، صحیح بات ہے، برے بندے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اور بچے آرام میں رہیں گے جنت اور دوزخ کے درمیان. ایک دن حضرت حسن بصری نے اسے پوچھا کہ 3 بھائی ہیں، ایک نیک ہے، ایک بد ہے، اور ایک بچے کا کو اناپرستی بتا رہا. یہ اناپرستی کس طریقے سے فرقہ پرستی ہو رہی ہے؟ ایک نیک ہے، ایک بد ہے، اور ایک بچہ ہے، تینوں مر گئے. بتائیے نیک کہاں جائے گا؟ کہنے لگا جنت میں جائے گا. آپ نے پوچھا بد کہاں جائے گا؟ کہنے لگا دوزخ میں جائے گا. آپ نے پوچھا بچہ کہاں جائے گا؟ کہنے لگا بچہ آرام میں جائے گا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندوں کی بہتری کے کام کرے. یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. وہ جس کو جو بھی دیتا ہے محض اپنے طرف سے دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک بندے
جب خدا طے کر طے جلدیوں میں تجھے روزی پہنچاتا ہے تو رب کی اس ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے مال کرم سے۔ اچھا اب جو واجب میں آتا تھا اگر جیسے مسیح نے اسے پوچھا کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ کہاں جائے گا، اس کی گاڑی آرام میں۔ آپ نے پوچھا اگر وہ بچہ یوں کہے اے اللہ تو مجھے بڑا ہونے دیتا تاکہ میں بڑا ہو کے نیکیاں کرتا اور میں جنت میں جاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے پتا تھا تمہیں بڑا ہو کے گناہ کرنے، تو میں تجھے بچپن میں مار دیا، میں نے تیرا بھلا کیا۔ اللہ پاک انہوں نے فرمایا جو بڑا دوزخ میں گیا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ پروردگار مجھے تو پتا ہے کہ میں نے گناہ کرنے سے بڑا ہو کے میں نے دوزخ میں جانا، مجھے بچپن میں کیوں نہیں مار دیا تاکہ میں اللہ آرام میں جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا جواب دے گا؟ واصل میں اللہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ مانا نہیں، کیونکہ غلطی ماننے والے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ قافلے برباد ہو کر رہ گئے تو کیا ہوا؟ مطمئن ہے قافلہ سارا اپنے کام سے۔ انا پرست آدمی ملک و قوم کو آگ کے بھانپڑ میں جھونک دیتا ہے، لیکن اس کی انا نہیں مرتی، وہ اپنی انا سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو واصل بن عطا مانا نہیں، الگ ہو کے ڈر گیا، اس کے ساتھی اس کے پاس چلے گئے۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا ایک اللہ یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، اسی سے فرقہ معتزلہ کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے بھائی یہ اپنی بات پہ ڈٹ جانا اور پھر نفرتیں پھیلاتے جانا دراصل یہ انا پرستی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ یہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، یہ سوال ہے سنو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے تکبر نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا بتا جب تیرے پاس ایک سچی بات آ جائے تو اپنی انا کی پوجا کرنے والا تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اور جس بندے کے پاس اس سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور لوگوں کو نفرتوں سے بچا لے، ایسا بندہ بہت عظیم انسان ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فرقہ پرستی ہے یہ جہالت سے پھیلتی ہے، انا پرستی سے پھیلتی ہے اور تکبر سے پھیلتی ہے۔ تکبر مفاد سے پھیلتی ہے، یعنی بندہ اپنے مفاد کے لیے آگ لگا کے رکھا ہے۔ سامعین محترم، اور یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ ختم کیسے ہوتی ہے، تدارک کیسے ہوتا ہے؟ پہلی بات میں یہ کروں گا کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس بندے نے بھی دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح
دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز اور روزے سے افضل ہو؟ نماز اور روزے سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، لجپال آقا بتائیے۔ فرمایا آپ اسلام ہو صلاۃ الدین، تو لڑے ہوں میں صلح کرا دینا اللہ کو نماز سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو روزے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ نماز فردی عمل ہے اور صلح کرا دینا اجتماعی عمل ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا والفساد ذات البین، کہ یہاں بیٹا دو بندوں میں فساد ڈال دینا یہ تو ایمان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اب میرے بھائی ایک فساد کیا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی کرا دو، دو دوستوں میں نفرت ڈال دو۔ ایک فساد یہ ہے دو مشرقوں میں آگ لگا دو۔ یہ جو فساد کی یہ نوعیت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کو جڑ سے روک دیتا ہے۔ مت کہنا کہ میں نے دین کی خدمت کی ہے، تو نے امت مسلمہ میں آگ لگائی ہے۔ سمجھ لو سر، اب ہوگا کیا؟ دیکھیں قومیں اجتماعی طور پر بڑھتی ہیں، اجتماعی طور پر بگڑتی ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جس طریقے سے بندے کی گاڑی کا ہر پرزہ کام کرتا ہے تو گاڑی چلتی ہے۔ اگر ہم اس مسئلے میں سنجیدہ ہیں تو پھر سب کی ذمہ داری ہے۔ جو اصحاب منبر و محراب ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھیں ہم لوگوں کو جو بتا رہے ہیں ہم انہیں اللہ سے منا رہے ہیں کہ ان میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرقہ پھیلانے والوں کو اپریشیٹ مت کیجیے، ان کو ڈسکریج کیجیے، ان کی حوصلہ شکنی کیجیے۔ اگر یہ کام نہ کیا تو پھر جب معاشرے میں آگ لگتی ہے کسی کا گھر نہیں لگتا۔ ہیرو بنا کے مت پیش کیجیے۔ میں نے پہلے بھی کہا، بارہا کہتا ہوں کہ موجودہ جو آگ لگی ہے یہ اس نے لگائی ہے جس نے سب سے پہلے ٹی وی پر آ کر فلک کے مسئلے کو ایک غلط انداز میں پیش کیا تھا۔ ہوا کیا؟ اس کے چاہنے والوں نے اسے ہیرو بنا کے پیش کر دیا۔ میرے بھائی اگر آگ لگانے والوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا تو پھر مت توقع رکھیے کہ یہاں کے نفرتیں ختم ہو جائیں۔ اور پھر یہ معاملات اس طریقے سے نہیں ہوتے۔ مذہبی جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں، مذہبی جذبات بہت شدید ہوتے ہیں۔ ہماری ماضی میں جو آگ لگی تھی اس کا بھی یہی سبب تھا، ایسا ہی سبب اس کا بھی سبب تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے آگ لگ گئی تھی، کس طریقے سے دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کی آگ بجھے تو ارباب اقتدار کو اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اگر دو بندے فساد پیدا کریں، مجرم ہیں، تو جو بندہ مسالک میں آگ لگا دیتا ہے اس کا جرم سب سے بڑا ہے۔ تو سامنے محترم، میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرستی پھیلانا اس کو دین نہیں کہا جاتا۔ یہ دراصل شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا۔
ہمیں چاہیے کہ اپنی سطح تک حوصلہ شکنی کرے ایسی چیزوں کی اور ریاست اپنا کردار ادا کرے تاکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اور ملت اسلامیہ جو ہے ان میں وحدت کی فضا پیدا ہو، ان میں ایک پیار اور محبت کا رشتہ پیدا ہو، اور یہ نفرتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں انہیں نشانے عبرت بنا دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بندہ ملت کے سکون کو برباد نہ کر سکے۔ خدا بند قدوس ہم سب کو اسلام کا فہم صحیح نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ